الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرگوں، آج میں بغیر کسی تمہید کے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہفتہ کے دن 10 ربیع الاول کے دن کے آخری خطبہ کی چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے اللہ رب ذوالجلال مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی قدر، محبوب کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم سید عالم سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہفتے والے دن 10 ربیع الاول کو ظہر کی نماز صحابہ کو پڑھائی، تو اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی مبارک کا آخری خطبہ صحابہ کو ارشاد فرمایا، آخری وعظ صحابہ کو ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے کوئی خطبہ صحابہ کو نہیں دیا۔ ان میں پہلی جو بات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، فرمایا ان اللہ اختار عبدا من عبادہ، کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے، دنیا کی نعمتوں کو پسند کرتا ہے تو دنیا میں رہے، اگر وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے، میری ملاقات کو پسند کرنا چاہتا ہے، آخرت کی نعمتوں کو پسند کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کر لے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ سارے کے سارے وہاں موجود تھے، لیکن ایک صحابی نے رونا شروع کر دیا، اس کی چیخیں نکل گئی۔ سارے صحابہ کہتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہو کر، اور وہ صحابی کون تھے؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحابہ کہنے لگے مالک یا ابا بکر، اے ابو بکر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ رسول اللہ نے تو ایک آدمی کا ذکر کیا ہے اور آپ جو ہے وہ رونے لگے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ میرے ساتھیوں تمہیں پتہ نہیں ہے، رسول اللہ اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں دنیا میں رہوں یا اس کے پاس چلے جاؤں۔ یہ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، فرمایا میرے صحابہ تم گواہ ہو جاؤ کہ دنیا میں صحابہ میں سے جس نے بھی میرے اوپر احسانات کیے، میں نے سب کے سب لوگوں کے احسانات کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے، لیکن ایک صحابی ایسا ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں یہاں دنیا میں نہیں دے سکا، رب ذوالجلال قیامت کے دن اس کے احسانات کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور وہ کون تھے؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تیسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، فرمایا کہ اس وقت مسجد نبوی اس طرح تھی کہ کچھ صحابہ کے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں مسجد نبوی کی طرف کھلتی تھیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سارے کے سارے صحابہ کے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی جائیں، الا خوفۃ ابی بکر، مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رہے گا، اس کو بند نہیں کیا جائے گا۔ اور چوتھی چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، فرمایا کہ
میری بیٹی کو اور میری پھپھی جان کو میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دو۔ آپ کی بیٹیاں 4 ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، لیکن اس وقت ایک زندہ تھی۔ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف یہ پیغام بھجوایا، اور آپ کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بھی یہ پیغام بھجوایا۔ فرمایا ان کو کہہ دو کہ کل قیامت کے دن حشر میں تمہیں میری رشتہ داری کام نہیں آئے گی، میرا تعلق، میرا قبیلہ کام نہیں آئے گا۔ اگر وہاں حشر میں کام آئیں گے تو تمہارے نیک اعمال کام آئیں گے۔ کہیں یہ نہ سمجھ لے میری بیٹی کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، میں کائنات کے سردار کی بیٹی ہوں، میں نبی کی بیٹی ہوں، کل قیامت کے دن اس وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی۔ فرمایا یہ ہرگز نہ سمجھنا، نیک اعمال تمہیں تمہارے کام آئیں گے۔ اور میری پھپھی بھی یہ سمجھ لے، یہ سن لے کہ کل قیامت کے دن تمہیں تمہارا نیک عمل کام آئے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں رسول اللہ کی پھپھی ہوں تو میری بخشش ہو جائے گی۔ 5ویں بات جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو آخری خطبہ میں ارشاد فرمائی، وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں پر بھی لعنت فرمائے، اللہ نصرانیوں پر بھی لعنت فرمائے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ اس لیے اللہ کے محبوب آخری خطبہ میں فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں پر بھی لعنت فرمائے، اللہ نصرانیوں پر بھی لعنت فرمائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اللہم لا تجعل قبری عیدا، ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا کہ لوگ آئیں اور میری قبر کے اوپر عبادت کرنے لگ جائیں، سجدہ کرنے لگ جائیں۔ فرمایا اس لیے کہ تو ناراض ہوگا۔ آج لوگ جاتے ہیں غیر اللہ کے سامنے جا کر اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، پیشانی رگڑتے ہیں، اور وہاں جا کر ان کے سامنے جا چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے سامنے 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ صبح کو جا رہے ہیں، درباروں پہ جا رہے ہیں، وہاں جا کر چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، وہاں جا کر منتیں دے رہے ہیں، اور وہاں جا کر جو ہے نا وہ بتیاں جلا رہے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں آ کر نماز ادا کرنے کی ان کو توفیق نہیں ملتی۔ اللہ نے قرآن کریم میں واضح اعلان فرما دیا، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ فرما رہے ہیں میرے پاس بڑے سے بڑا گناہ گار کیوں نہ آ جائے، زانی ہے، شرابی ہے، جتنا بھی بڑے سے بڑا گناہ لے کر آئے گا، اگر میں اپنی رحمت سے چاہوں گا تو اس کی بخشش کر دوں گا، اس کی مغفرت کر دوں گا، لیکن فرمایا جو بندہ شرک لے کر آیا تو اس کی کبھی بھی میں بخشش نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا مشرک کی بخشش ہے ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ قرآن کریم میں واضح اعلان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ پاک کہ تمہیں شکل و صورت خوبصورت میں نے عطا کی ہے، پیشانی تمہیں خوبصورت میں نے عطا کی، ناک تمہیں خوبصورت میں نے دیا، لیکن اس کو تم دوسروں کے سامنے جا کر رگڑتے ہو، دوسروں کے سامنے جا کر اس کو ٹیکتے ہو۔ جس کے سامنے ٹیکنے کا حق ہے، جس کے سامنے پیشانی رگڑنے کا حق ہے، فرمایا تم اس کے سامنے نہیں ٹیکتے، جا کر اس کے سامنے جا کر اپنی پیشانی کو نہیں رگڑتے۔ فرمایا اللہ قرآن کریم میں واضح اعلان فرما رہے ہیں کہ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کہ خوبصورت شکل عطا کرنے والا وہ ہے، خوبصورت پیشانی عطا کرنے والا وہ ہے، خوبصورت ناک عطا کرنے والا وہ ہے، خوبصورت چہرہ عطا کرنے والا وہ ہے، لیکن اس کو جا کر تو غیر اللہ کے سامنے
رگڑ رہا ہے، غیر اللہ کے سامنے جا کر جھکا رہا ہے۔ کچھ تو عقل کر، کچھ تو حیا کر۔ آج تو دنیا میں رہ کر یہ بات پسند نہیں کرتا کہ تیری بیوی کا تعلق غیر کے ساتھ ہو، تو پھر تو خدا کی خدائی میں غیروں کو کیوں شریک بنا رہا ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔